کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ زندگی کا سب سے زیادہ رکا ہوا، سب سے بورنگ وقت دراصل ایک بہت بڑی تبدیلی کی وجہ بن جائے؟ آج ہم ایک ایسے ہی سفر کو سمجھیں گے کہ کیسے لاک ڈاؤن کی شدید یکسانیت نے ایک ایسے فریم ورک کو جنم دیا جو کسی کی بھی زندگی کو ایک نیا مقصد، ایک نئی سمت دے سکتا ہے۔ منیر چودھری کا یہ قول ایک بہت گہری سچائی بیان کرتا ہے۔ تبدیلی یہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، اور کبھی کبھی یہ تبدیلی ایک بالکل غیر متوقع وجہ سے آ جاتی ہے، جیسا کہ ہم آج کی کہانی میں دیکھیں گے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے کووڈ-19 کی وبا کے دوران۔ ذرا اس ماحول کے بارے میں سوچیں۔ مصنف ڈھاکہ میں اکیلے پھنسے ہوئے ہیں، فیملی گاؤں میں ہے، اور زندگی بس ایک نہ ختم ہونے والی بوریت اور مایوسی کی دھند میں لپٹی ہوئی ہے۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ چار دیواری میں قید، خاندان سے دوری اور دفتر کا کام بھی کم ہو گیا تھا۔ دن کیسے گزر رہے تھے؟ بس ٹی وی اور موبائل پر۔ یہ ایک ایسی کیفیت تھی جہاں بوریت اور بیزاری اپنی انتہا پر تھی، ایک ایسا احساس جسے شاید بہت سے لوگ گزرے ہیں۔ اور پھر اسی مایوسی کے اندھیرے میں ایک چھوٹی سی چنگاری روشن ہوئی۔ یوٹیوب پر اچانک ایک چینل سامنے آیا، گریٹ آئیڈیا گریٹ لائف۔ یہ بس ایک معمولی سی کلک تھی، لیکن یہ ایک بہت بڑے سفر کا آغاز ثابت ہونے والی تھی۔ اور یہ کوئی عام چینل نہیں تھا۔ ان کی ایپ پر دنیا کی بہترین سیلف ڈیولپمنٹ کتابوں کے 100 سے بھی زیادہ آڈیو خلاصے موجود تھے۔ جی ہاں، 100 سے بھی زیادہ۔ گویا علم کا ایک پورا خزانہ بس ایک کلک کی دوری پر آ گیا تھا۔ اس ایک دریافت نے مصنف کی پوری روٹین ہی بدل کر رکھ دی۔ اب ٹی وی اور موبائل کی اسکرین دیکھنے کی جگہ ان آڈیو بکس نے لے لی۔ وہ کام کے دوران صبح شام مسلسل سنتے، یہاں تک کہ ایک ہی سمری کو بار بار دہراتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور اسی تکرار کا نتیجہ ایک حیران کن دریافت کی صورت میں سامنے آیا۔ مصنف کو یہ احساس ہوا کہ دنیا کی تمام کامیاب کتابیں، بھلے ہی ان کے موضوعات الگ ہوں، لیکن ان سب کی بنیاد چند مشترکہ اور سادہ اصولوں پر ہی ہے۔ کامیابی کوئی بہت گہرا راز نہیں، بلکہ ایک ایسا پیٹرن ہے جسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس دریافت کے بعد مصنف نے ان سارے مشترکہ اصولوں کو ایک قابل عمل منصوبے میں ترتیب دینے کے لیے ایک فریم ورک تیار کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بلو پرنٹ آخر ہے کیا۔ انہوں نے زندگی کو آسان لفظوں میں 4 بنیادی ستونوں میں تقسیم کیا۔ پہلا، صحت اور فٹنس، دوسرا، پروفیشنل لائف، تیسرا، فیملی اور دوست، اور چوتھا، سیلف ڈیولپمنٹ یعنی خود کی ترقی۔ یہ وہ 4 شعبے ہیں جن میں توازن قائم کرنا ہی ایک بھرپور زندگی کی کنجی ہے۔ لیکن ان سب کی بنیاد ایک بہت اہم سوال پر ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کامیابی کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ وہی ہے جو معاشرہ ہمیں بتاتا ہے؟ ہمارا معاشرہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہی نا کہ کامیابی کا مطلب ہے ایک بڑا کیریئر بنانا، ایک بڑا ڈاکٹر بننا یا ایک انجینئر۔ یہ وہ پیمانے ہیں جو ہمارے لیے طے کر دیے گئے ہیں۔ یا پھر بہت زیادہ پیسہ کمانا، بہت زیادہ شہرت۔ اکثر تو ہم یہی سب سنتے ہیں، لیکن کیا کامیابی واقعی صرف یہی ہے؟ مصنف نے کامیابی کی ایک نئی، زیادہ ذاتی اور طاقتور تعریف دریافت کی۔ کامیابی اپنی خواہشات کو حقیقت میں بدلنے کے عمل کا نام ہے۔ یہ کوئی منزل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ تو اس فریم ورک کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے؟ اس کا جواب اس سب سے بنیادی چیز میں ہے جو ہم سب کے پاس برابر ہے، اور وہ ہے وقت۔ تاریخ میں جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں، ان سب کے پاس دن میں صرف اور صرف 24 گھنٹے تھے، نہ 1 منٹ زیادہ، نہ 1 منٹ کم۔ فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ ان 24 گھنٹوں کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے 2 طرح کی زندگیوں کا تصور کریں۔ ایک غیر منصوبہ بند زندگی جو اس بے لگام پتنگ کی طرح ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ ہوا اسے کہاں لے جائے گی، اور دوسری ایک منصوبہ بند زندگی جہاں ہر دن چھوٹے، مثبت اور بامقصد کاموں سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ آئیے اب تھوڑا گہرائی میں چلتے ہیں اور اس نفسیاتی عمل کو سمجھتے ہیں جو معلومات کو ان اعمال میں بدلتا ہے جو ہمارے مستقبل کی تشکیل کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ 5 مراحل کا ایک سائیکل ہے۔ سب سے پہلے معلومات ہمارے دماغ میں داخل ہوتی ہیں۔ اگر یہ معلومات ہمارے لاشعوری ذہن سے جڑ جائیں تو وہ ہمارا یقین بن جاتی ہے۔ یہی یقین ہماری سوچ کو شکل دیتا ہے، ہماری سوچ عمل میں بدلتی ہے، اور بار بار کیا جانے والا عمل آخرکار ہماری عادت بن جاتا ہے، اور یہی عادتیں ہمارا مستقبل بناتی ہیں۔ تو یہ سارا علم جو انہوں نے حاصل کیا، اسے مصنف نے پہلے تو اپنے لیے نوٹس کی شکل میں لکھا تاکہ کہیں بھول نہ جائیں، پھر اسے 14 سلائیڈز کی ایک پریزنٹیشن میں ترتیب دیا، اور جب انہیں احساس ہوا کہ یہ علم سب تک پہنچنا چاہیے تو ان سلائیڈز کی تفصیلات لکھتے لکھتے یہ ایک کتاب کی شکل اختیار کر گیا۔
تو سوال یہ ہے کہ یہ فریم ورک آخر ہے کس کے لیے؟ خاص طور پر 25 سال یا اس سے زیادہ عمر کے ان لوگوں کے لیے جو اپنی پروفیشنل لائف شروع کر رہے ہیں یا جن کی نئی شادی ہوئی ہے۔ لیکن سچ پوچھیں تو یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا اور ایک روشن مستقبل تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم نکتہ، یہ کتاب یا یہ فریم ورک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے بس ایک بار پڑھ لیا اور ہو گیا۔ اصل تبدیلی ان اصولوں کو بار بار دہرانے اور ان پر عمل کرنے سے آتی ہے۔ یہ ایک مسلسل مشق کا نام ہے۔ تو یہ پوری گفتگو ہمیں ایک سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچا جائے، ہماری روزمرہ کی عادتیں ہمارے مستقبل کو کیا شکل دے رہی ہیں؟